السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 8 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان جو ہونے والی جنگ ہے اس میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے، اس بارے میں ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ایک بڑی ہی دل دہلا دینے والی فوٹیج جو ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، اور میں نے اتنی دیر سے جو میں اس وار کی میں کوریج کر رہا ہوں، میں نے ایسی فوٹیج ابھی تک نہیں دیکھی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور اس کو جب آپ بھی دیکھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ایران کے حوالے سے، کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں اور دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جب تک میرے خیال میں آپ وہ ویڈیو نہیں دیکھیں گے نا، آپ کو میں شاید اپنے الفاظ سے بھی اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ سو آئی شو دا ویڈیو ان اے وائل، میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسری جگہ جہاں پہ مختلف دھماکوں کا سلسلہ جاری ہے، ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ تو بمباری کی جا رہی ہے، ساتھ ہی آج جو پچھلے 8 گھنٹے کے اندر رپورٹس آئی ہیں اس کے اندر عمان اور دبئی کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ دبئی ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ اس کی بھی چند ویڈیوز بھی جو ہے میں تھوڑی دیر میں ابھی آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، خاص طور پہ عمان کی جو ویڈیو ہے وہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی خبریں ہیں، لیکن سب سے پہلے جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے جناب یہ فوٹیج جو بیسکلی پاسداران انقلاب کی جانب سے جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے، اور یہ بیلسٹک میزائل لانچ جو ہے یہ اس کی فوٹیج ہے جو ریلیز ہوئی ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکوینس کے اندر جو ہے ان کے راکٹ لانچرز اور میزائل لانچرز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور کس طرح جو ہے یہ میزائلز یہاں سے لانچ کیے جاتے ہیں۔ اور یہ پچھلے 8 گھنٹے کے اندر یہ ویڈیو جو ہے یہ سامنے آئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور ریلیز کی گئی ہے۔ اب امریکہ جو بار بار یہ کہتا ہے کہ جناب ہم نے تو پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے، تو یہ ویڈیوز جو ہیں یا تو یہ پھر پرانی بنی ہوئی ہیں، پروپیگنڈا کے طور پہ استعمال کی جا رہی ہیں، یا پھر یہ سب کچھ جو ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں میزائل لانچنگ جو ہے وہ ایکسپیریمنٹس کے اندر یا تجربے کے طور پہ جو ہے وہ عام طور پہ نہیں کی جاتی۔ اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج جو ہے یہ ہے وہ فوٹیج جو عمان کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس میں آپ صرف دھماکے کی شدت ایک تو دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ سنیے گا ذرا کہ کس حد تک یہ بڑا دھماکہ ہے۔ وہاں پہ تیل کا سٹوریج ہے، بیسکلی آئل سٹوریج ہے جس کے اوپر جو ہے یہ دھماکہ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اتنی دور سے، اگر آپ یہ دیکھیں اتنی دور سے ویڈیو بنی ہوئی ہے، لیکن جہاں پہ کیمرہ موجود ہے یا فون موجود ہے جہاں سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہاں تک اس دھماکے کی آواز اور وہ جو تیل جلتا جا رہا ہے اس کی آواز جو ہے وہ یہاں تک آ رہی ہے۔ آپ صرف اسی سے اندازہ لگا لیں۔ جہاں پہ تیل کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایز آئی ریکارڈ دس ویڈیو تو تیل جو ہے وہ اس وقت $88.5 کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے مجھے آپ کو ہر ویلاگ کے اندر جو ہے وہ تیل کی پرائسز کے بارے میں اپڈیٹ آپ کو کرنا پڑے گا، تاکہ ظاہری بات ہے ایوری ون از کنسرن کہ جناب یہاں پہ پاکستان میں اس کے افیکٹس جو ہے کیا ہوتے ہیں، تو تیل کے بارے میں بھی میں نے کہا میں آپ کو یہ بتا دوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور اینگل سے بیسکلی وہ فوٹیج ہے جو بنائی گئی ہے، اور اس کے اندر وہی یہ آئل سٹوریج ہے عمان کا، اور یہ سلالہ پورٹ ہے جہاں پہ بیسکلی یہ جہاں کی یہ فوٹیج جو ہے یہ سامنے آ رہی ہے، اور اس فوٹیج کے اندر جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے دور سے ہی کہ ایران کی جانب سے جو اٹیکس کیے گئے ہیں اس کی وجہ سے ان سٹوریج فیسلٹیز کو جو ہے وہ کس حد تک جو ہے نقصان پہنچا ہے۔ اب یہی وہ چیز ہے، میں پچھلے ویلاگ کے اندر میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ منع کیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ کئی لوگوں نے منع بھی کیا تھا، لیکن جو ان کے انرجی کے سیکٹری ہیں امریکہ کے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ تیل شیل کی فکر مت کریں، آپ کریں حملہ، کوئی ایسی بات نہیں۔ پچھلی دفعہ بھی تیل کے اوپر جو ہے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا تھا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آئل سٹوریج جو ہے اس کو ہٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ کام بیسکلی اسرائیل نے شروع کیا تھا۔ ایران کی آئل ریفائنری کو جو ہٹ کیا تھا وہاں سے بیسکلی یہ کام شروع ہوا تھا، اور کرتے کرتے جو ہے وہ یہاں تک آ گیا کہ اب مختلف ملکوں کے اندر جو آئل سٹوریج ہے اس کو بار بار ہٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فوٹیج ہم نے آپ کو کل بھی دکھائی تھی، اب یہ صرف اس کو یہ دکھانے کا مقصد ہے، یہ ٹویٹ آپ دیکھیے گا، میں ٹویٹ کا اسکرین شاٹ لگا دیتا ہوں، یہ دیکھیے گا کہ فاکس نیوز جو ہے اب وہ بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے یہ رپورٹ کر دی تھی، فاکس نیوز بھی جو ہے اب اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جناب اسرائیل کا یہ بیسکلی اسرائیلی سیٹلائٹ سائٹ ہے جہاں پہ سیٹلائٹس لگی ہوئی ہیں، اور وہاں کے اوپر حزب اللہ نے جو ہے وہ میزائلز پھینکے ہیں، اور یہ بیسکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک گاڑی جا رہی تھی، اس کا ڈیش کیم لگا ہوا تھا۔ ڈیش کیم بیسکلی ایک کیمرہ ہوتا ہے جو گاڑی کے اندر ہی جو ہے وہ آپ کے سفر کی ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہے، کل کو خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو تو آپ کے پاس ویڈیو ایویڈنس جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اس سے یہ فوٹیج بنی ہوئی ہے، رائٹ دیر اینڈ دین جو ہے وہ یہ میزائلز آ کے جو ہے وہاں پہ گرتے ہیں، اور اس کی ویڈیو اب فاکس نیوز بھی جو ہے اس کو کور کر رہا ہے۔ اب فاکس نیوز نے کتنے کو بھاری دل کے ساتھ اس کو کور کیا ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی زیادہ تر جو ویورشپ ہے وہ ریپبلکنس کی ہے، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کی ہے، تو ان کو بھی یہ ویژولز جو ہے وہاں پہ دکھانا پڑے ہیں کہ جناب اے ساڑے نال اتھے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب
ایران کی جانب سے جو مختلف جگہوں کے اوپر اب بتایا گیا کہ مائنز جو ہیں بچھائی گئی ہیں سمندر کے اندر، تاکہ وہ جو جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں جو آئل لے کے جو ہے وہ وہاں سے موو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اب ایک تصویر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ تھائی لینڈ کا ایک جہاز تھا جو بیسکلی اٹیمپٹ کر رہا تھا آب ہرمز سے جانے کے لیے، اور اس میں جو ہے یہ دھماکہ ہوا ہے اور اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. تو ایران کی جانب سے بڑا کلیئر کٹ جو ہے وہ کہا گیا کہ جناب ہم اس کو الاؤ نہیں کریں گے. ہم صرف اسپیسیفک چند وہ ممالک جن کو ہم اجازت دیں گے صرف وہ وہاں سے گزر سکتے ہیں، دیگر کسی اور ملک نے اگر یہاں سے گزرنے کی کوشش کی تو پھر اس کی خیر نہیں ہے. اب آ جائیے اس فوٹیج کی جانب جس کے بارے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں آپ کو وہ ویڈیو جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں. میرا خیال میں آپ اس ویڈیو کو آپ خود دیکھیے، میں بیچ میں ساتھ ساتھ کامنٹ بھی کروں گا، ذرا سنیے گا ذرا. اب یہ آپ صرف جذبہ دیکھیے، آپ کو دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں. وہاں پہ تہران کی یہ فوٹیج ہے اور یہ ریولوشن سکوائر ہے. وہاں پہ بیسکلی کراؤڈ اکٹھا ہوا ہے، لوگوں نے ایران کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں. جو وہاں پہ اسٹیج کے اوپر جو شخص کھڑا ہوا ہے وہ خود تقریر کر رہا ہوتا ہے، اور اسی دوران جو ہے وہ دھماکوں کی آوازیں جو ہیں سنائی دیتی ہیں. اور ظاہری بات ہے امریکی اور اسرائیلی بمباری ہو رہی ہے. لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. وہاں پہ کوئی ڈر خوف نہیں، کوئی پینک نہیں، کوئی وہاں سے بھاگ نہیں رہا، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرف ہو رہے ہیں دھماکے، کس طرف ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد دیکھ کے اس کی طرف جو ہے وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ جو جذبہ ہے، یہ جو ایک جنون ہے شہید ہونے کا، یہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اس کو کس طرح آپ بیٹ کریں گے؟ ایسی اگر قوم ہو جس کے ذہنوں میں یہ شہادت کا یہ کانسیپٹ ہو کہ ہم جو ہے وہ اگر آج قربان بھی ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، شہید بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ وہاں سے سٹیج خالی ہو رہا ہے، نہ یہ لوگ جا رہے ہیں. اور آپ سنیے مطلب کس طرح اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں. یہ لیں. اب مجھے بتائیے آپ کس طرح ایسے لوگوں کو بیٹ کریں گے؟ آپ ان سے سب کچھ چھین لیں، آپ ان سے ان کے راکٹ لانچر، ان کے میزائل لانچر، ان کی جو بوٹس ہیں، ان کے جو لڑاکا طیارے ہیں، آپ سب کچھ چھین لیں. جذبہ کس طرح چھینیں گے؟ کس قوم کے ساتھ پنگا لے لیا بیٹھ کے ان امریکیوں نے؟ میں نے یہ فوٹیج نہیں دیکھی تھی آج تک ایسی. میں نے جب سے یہ جنگ ہو رہی ہے میں نے بہت سی فوٹیجز آپ کو دکھائی ہیں، لیکن میں نے ایسی فوٹیج میں نے ابھی تک نہیں دیکھی تھی کہ میں ایک دفعہ میں کم از کم ابھی جو آپ کے سامنے شیئر کی میرے خیال میں 8ویں 10ویں دفعہ میں خود دیکھ رہا ہوں اس کو بار بار. مطلب یہ ایسی فوٹیج ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ آبنائے ہرمز اور خلیج عمان میں جناب 3 بحری جہازوں کے اوپر بھی حملہ کیا گیا. تھائی لینڈ والا تو میں نے آپ کو دکھایا تھا. میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کے مطابق میزائل یا پروجیکٹائل حملوں کا نشانہ بننے والوں میں تھائی لینڈ، جاپان اور مارشل آئی لینڈ کے پرچم بردار جہاز جو ہیں وہ شامل ہیں. ایک جہاز کو آبنائے ہرمز میں دبئی کے قریب، دوسرے کو عمان کے ساحل سے تقریباً 11 ناٹیکل میل دوری پہ نشانہ بنایا گیا ہے، اور حملے کے نتیجے میں جہازوں میں آگ بھڑک اٹھی جس پر قابو پا لیا گیا ہے. حملے میں عملہ البتہ جو ہے محفوظ رہا ہے. ادھر تھائی لینڈ کے حوالے سے جو میں ابھی آپ کو تصویر دکھا رہا تھا اس میں تھائی بحریہ کے ترجمان نے بتایا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والی تھائی کارگو جہاز پر نامعلوم جانب سے حملہ کیا گیا جس سے ایک حصے کو شدید نقصان پہنچا ہے. بیان میں مزید کہا گیا کہ بحری جہاز پر 23 افراد پر مشتمل عملہ سوار تھا. امدادی کارروائیوں کے دوران اب تک 20 افراد کو بحفاظت بچا لیا گیا، جبکہ عملے کے 3 ارکان جو ہے وہ تاحال لاپتہ ہیں. اس کے علاوہ امریکہ کے اندر جو ہے، میں ابھی صرف ڈر خوف کی، میں ابھی آپ کو جس طرح ایرانی افراد کی میں بات کر رہا تھا، ان کا ڈر سنیے ذرا. ان کا ڈر کیا ہے؟ امریکہ میں ایک مسافر کو اذان الارم بجنے کے اوپر زبردستی طیارے سے آف لوڈ کر دیا گیا. یہ بیسکلی آپ کے موبائل فون میں جب اذان کا وقت ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے چند ایسے الارمز ہیں جو بالکل اسی نماز کے ٹائم کے اوپر جو ہے وہ الارم بجتا ہے، اور عام طور پہ جو ہے وہ اس کے اندر اذان کی آواز جو ہے وہ آتی ہے. تو وہ بیسکلی امریکہ کے اندر جو ہے وہ ایک جہاز کے اندر ایک مسلمان سوار تھا اور اس کا نماز کا الارم بج گیا اور اسی پہ پینک ہو گیا کہ یہ کیا ہونے لگا، یہ کیا ہونے لگا، یہاں پہ یہ آیتوں کی آوازیں جو ہے یا دعاؤں کی آوازیں جو ہیں وہ کیوں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو نیشول سے فورٹ لاڈیل جانے والے پرواز کو جو ہے اٹلانٹا میں کی طرف موڑا گیا. سیکیورٹی خطرے کی اطلاع پر ایمرجنسی لینڈنگ کرائی گئی. حکام نے تلاشی کے بعد کسی بھی قسم کے خطرے کی تردید کی. واقعے کے دوران مسافر میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا. اس پورے واقعے کو باقاعدہ طور پہ غلط فہمی قرار دے دیا گیا. میں حیران ہوں کہ صرف ایک اذان کی آواز سننے کے اوپر جو ہے ان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ جو موڑو جہاز لینڈ کرو بندر چیک کرو کہ یہ دعائیں کیوں پڑھ رہا ہے یا یہ اذان کیوں دے رہا ہے یا اس کے پاس جو موبائل فون ہے اس میں سے اذان کی آواز کیوں آ رہی ہے. یہ کیا لوگ ہیں یار، ان کے کیا دماغ ہیں ان لوگوں کے.
اس کے علاوہ جناب شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کے مطابق کم جونگ ان نے ذاتی طور پر 5,000 ٹن بحری ڈسٹرائر سے اسٹریٹجک کروز میزائلوں کے تجربے کی جو ہے وہ نگرانی کی ہے. انہوں نے کہا جب پوری دنیا میزائل وج رہے ہیں تو ساڈا بھی کوئی ذرا ہوا تے سٹو. مطلب جس طرح ایک ہوتا ہے نا کہ عام طور پہ کہیں اور لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو بندہ کہنا چلو میں بھی ذرا تھوڑی جی ہوائی فائرنگ ہی کر لوں. مطلب وہ اس کی اتنی میمز بنی ہیں کم جونگ ان کی کہ جناب انہوں پوچھی کوئی نہیں رہا, وہ اپنے بم لے کے اسے کپڑا ماری جا رہے ہیں. مینوں بھی تو پوچھو, سانوں بھی تو ساڈے ول بھی تو آؤ. مطلب وہ اتنا تیار بیٹھا ہوا ہے اس جنگ کے لیے. بڑے میں نے اس کو لے کے نا بڑے مزے کے جو ہے مزاحیہ میں نے دیکھے, لیکن جنگ از سیریس. آئی مین جنگ کہیں بھی ہوتی ہے وہاں پہ خون بہتا ہے, انفراسٹرکچر تباہ ہوتے ہیں, اٹس ناٹ اے جوک. لیکن خیر کون روک سکتا ہے, کوئی اگر میمز بنانا چاہے تو اسے کون روک سکتا ہے. اس کے علاوہ دبئی ایئرپورٹ کے قریب 2 ڈرون گرنے کی اطلاعات جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور جس میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں. ایئر ٹریفک معمول کے مطابق جاری ہے. حکام نے تصدیق کی ہے کہ بدھ کی صبح 2 ڈرون جو ہیں دبئی ایئرپورٹ کے قریب گرے ہیں, جس سے 4 افراد کو معمولی اور معتدل نوعیت کی چوٹیں آئی ہیں, اور زخمیوں میں 2 گھانا, 1 بنگلہ دیشی اور 1 ہندوستانی شہری جو ہے وہ شامل ہے. دبئی انتظامیہ نے مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ صرف اس وقت سفر کریں جب ایئر لائن نے پرواز کی تصدیق کی ہو, کیونکہ شیڈیول میں مسلسل تبدیلیاں ہو رہی ہیں. دوسری جانب اسلامک ریپبلک گاز نے کویت اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے. کویت میں اے بیس اور نیول بیس کو ہٹ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. بحرین میں بھی نیول بیس کے اوپر ڈرون اور میزائل داغے گئے ہیں. عمان نے اپنی سرحدوں کی طرف آتا ایک ڈرون سمندر میں مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے. قطر نے بھی میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے. سعودی عرب کا کہنا ہے کہ شبا آئل فیلڈ کی طرف آنے والے 7 ڈرون جو ہیں وہ مار گرائے گئے ہیں. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ سعودیز اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف آنے والے ڈرونز جو ہیں وہ مار گرائے گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے عمان والے تو نہیں بچ سکے. عمان کے اندر آئل سٹوریج جو ہے, جو ہم نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ویڈیو دکھائی تھی, وہ تو تباہ ہو گئے. لیکن سعودیز کی جو آئل فیلڈز ہیں اس طرف ابھی بھی جو ہے وہ دھماکوں انہیں ان کے اوپر اٹیک کرنے کا سلسلہ جو ہے ایران کی جانب سے جاری ہے. اس کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر حملے اور جوابی ایرانی کارروائیاں دونوں جاری ہیں. ایک ایرانی بینک پر حملے کے بعد ایران نے کہا ہے کہ اب خطے میں امریکہ اور اسرائیل کی اقتصادی اور بینکاری مفادات کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا. ادھر الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ تسنیم نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ گوگل, مائکروسافٹ, پالنٹیر, آئی بی ایم, نویڈا اور اوریکل سمیت اسرائیلی روابط کے ساتھ امریکی ٹیک فرموں کے دفاتر اور انفراسٹرکچر ایران کے نئے اہداف ہیں. تو مائکروسافٹ, گوگل اور یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے دفاتر وغیرہ یا ان کا انفراسٹرکچر جو ہے اب اس کو بھی ایران نے کہا کہ ہم ان کو بھی ہٹ کریں گے, کیونکہ اس کے لنکس جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ملتے ہیں. اس کے علاوہ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹکام نے ایک بیان جاری کیا ہے. اس میں انہوں نے ایران میں شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ فوری طور پر ان تمام بندرگاہوں کی تنصیبات سے گریز کریں جہاں ایرانی بحری افواج جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. ایرانی ڈاک ورکرز, انتظامی عملے اور تجارتی جہاز کے عملے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایرانی بحری جہازوں اور فوجی ساز و سامان سے دور رہیں. امریکی سینٹکام کے مطابق اگر ایرانی بحریہ اور اسلامی انقلاب گارڈ کور نیوی فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے تو بندرگاہ کی تنصیبات محفوظ حیثیت کھو دیتی ہے اور بین الاقوامی قانون کے تحت جائز فوجی اہداف جو ہے وہ بن جاتی ہیں. اس کے علاوہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کے زخمی ہونے کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, تاہم قریبی ذرائع کے مطابق وہ محفوظ اور خیریت سے ہیں. اچھا اب یہ بڑی ملٹیپل رپورٹس ہیں, یہ کوئی ایک واضح طور پہ اس کو جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے اوپر بڑی ہم نے ریسرچ کی ہے. غیر ملکی خبرساز ادارے کے مطابق ایرانی صدر کے بیٹے یوسف پزشکیان نے اپنے ٹیلی گرام پیغام میں کہا ہے کہ انہیں اطلاع ملی تھی کہ مجتبیٰ خامنہئی جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس خبر کے بعد انہوں نے اپنے ایسے دوستوں سے رابطہ کیا جن کے متعلق حلقوں میں رابطے تھے. ان دوستوں نے بتایا کہ الحمدللہ مجتبیٰ خامنہئی محفوظ اور خیریت سے ہیں. ادھر ایران کے سرکاری ٹی وی نے مجتبیٰ خامنہئی کو رمضان کی جنگ کا زخمی فوجی قرار دیا, تاہم اس حوالے سے یہ واضح نہیں کیا کہ انہیں کس نوعیت کی چوٹیں آئی ہیں. دوسری جانب امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں 3 ایرانی حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی کو چوٹیں آئی ہیں. رپورٹ کے مطابق ان کی ٹانگوں پر زخم آئے ہیں, تاہم وہ ہوش میں ہیں اور اس وقت ایک انتہائی محفوظ مقام کے اوپر جو ہے موجود ہے. سو کلیئرٹی نہیں ہے کیونکہ ایرانی میڈیا, ایرانی گورنمنٹ نے جو ہے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے. میڈیا رپورٹس کے اندر یہ باتیں آ رہی ہیں کہ شاید وہ زخمی ہوئے ہیں, لیکن اس کو حتمی طور پہ کنفرم جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران میں نشانہ بنانے کے لیے عملی طور پر اب کچھ باقی نہیں بچا, اس لیے جنگ بھی جلد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. باقی کچھ نہیں بچا, وہ میں نے سارا کچھ آپ کو دکھایا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ وہ چن کے ادھر وہ کہتے ہیں باقی کچھ نہیں بچا. سعودیز کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری طرف ڈرونز آ رہے ہیں, عمان کی آئل اسٹوریج فیسلٹی کو وہ اڑا رہے ہیں, کویت کے اوپر وہ ٹیکس کر رہے ہیں, دبئی ایئرپورٹ کے اوپر وہ ڈرون بھیج رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے جی وہاں پہ ان کے پاس بچا کچھ نہیں ہے, اور بچا کچھ نہیں ہے تو وہ پھلجڑیاں پھینک رہے ہیں وہاں پہ سارے. مطلب عجیب بات ہے نا. اس کے علاوہ
امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں بدھ کی صبح وائٹ ہاؤس کے قریب ایک وین سیکیورٹی کے لیے لگائی گئی عارضی رکاوٹ سے ٹکرا گئی، جس کے بعد سیکیورٹی اداروں نے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ حکام کے مطابق واقعے کے بعد علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی اور کچھ سڑکیں عارضی طور پر وہ بند کر دی گئی ہیں۔ امریکی خفیہ سروس کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی کارروائی جاری ہے، تاہم اس کی شناخت فوری طور پر ظاہر نہیں کی گئی۔ واشنگٹن کی میٹروپولیٹن پولیس ڈپارٹمنٹ نے ایک علیحدہ بیان میں بتایا کہ حادثے کے تقریباً 10 منٹ بعد انہیں خفیہ سروس نے طلب کیا۔ پولیس کے بم ڈسپوزل یونٹ نے موقع پر پہنچ کر وین کی مکمل جانچ پڑتال کی اور اسے بعد میں محفوظ قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ ایران کی پاسداران انقلاب نے کویت اور بحرین میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو دوبارہ میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنانے کا وہ دعویٰ کیا ہے۔ عالمی خبرساز ادارے کے مطابق پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملے وہ جاری رہیں گے۔ انہوں نے کہا کویت میں امریکی فوج کے 3 اہم اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جن میں الدائری ہیلی کاپٹر ایئر بیس، محمد الاحمد نیول بیس اور علی السلام ایئر بیس وہ شامل ہیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین میں بھی ایک بحری اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے جہاں امریکی فوجی وہ تعینات ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہاں بچا کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ جناب اسپین نے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں اور غزہ میں جارحیت کے خلاف احتجاجاً اسرائیل سے اپنا اسپین کا سفیر وہ واپس بلا لیا ہے۔ ہسپانوی حکومت نے وزیر خارجہ کی سفارش اور کابینہ اجلاس میں مشترکہ فیصلے کے نتیجے میں اسرائیل میں تعینات سفیر کی تقرری ختم کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہے، اور اس فیصلے کے بعد اسرائیل میں اسپین کے سفارت خانے کی سربراہی عارضی طور پر ناظم امور ہیں وہ کریں گے، لیکن جو سفیر ہے انہیں واپس بلا لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ریسرچر ہیں ایلیجا جے میگنیا، ان کی رپورٹ وہ سامنے آئی ہے، اور انہوں نے کہا جی انٹیلیجنس رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل اپنے اسٹریٹجک انٹیلیجنس اڈے تل ابیب کے مرکز میں شہری عمارتوں اور ہسپتالوں کے نیچے بنا رہا ہے، بشمول رہائشی علاقے اور ایسے مقامات جہاں لوگ طبی امداد حاصل کرتے ہیں۔ یونٹ 8200 سے منسلک یہ آپریشن اسکول اور یونیورسٹیوں میں بھی موجود ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا مقصد اسرائیلی شہریوں کو نقصان پہنچانا ہے تاکہ حکومت ایران اور حزب اللہ کے اوپر الزام لگا سکے۔ یہ عمل غیر قانونی اور شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل وہ اپنی اسٹریٹجک جو اڈے ہیں، وہ بیسکلی انٹیلیجنس کے جو اڈے ہیں ان کو ہاسپٹلس کے نیچے بنا رہا ہے۔ وہ عام طور پہ وار کے اندر یہی کہا جاتا ہے کہ ہاسپٹلس کو ہٹ نہ کیا جائے، تو وہ اس کے نیچے وہ ایکچولی یہ ساری ڈیولپمنٹس وہ کر رہا ہے تاکہ وہ محفوظ رہیں اور ان کو وہ ہٹ نہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ یورپی کمیشن کے صدر نے بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی روسی ایندھن کی طرف واپسی ایک اسٹریٹجک غلطی ہوگی اور یہ یورپ کو زیادہ ڈپینڈنٹ اور زیادہ کمزور بنا دے گا۔ بیسکلی ہو یہ رہا ہے کہ ایک آلٹرنیٹو کے طور پہ وہ چونکہ اب اس وقت آبنائے ہرمز سے تیل نہیں آ رہا، تو رشینز کے اوپر سینکشنز انہیں ایز آؤٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ جناب یہاں سے سپلائی پوری دنیا میں آنا شروع ہو جائے، کیونکہ آئل پرائسز جو اوپر کی طرف جا رہی ہیں وہ دوبارہ وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جائیں۔ اس کے علاوہ ایک بنجمن نیتنیاہو اسرائیلی وزیر اعظم، ان کے حوالے سے بھی خبر وہ سامنے آئی ہے۔ بائی دا وے وہ کئی دنوں سے نظر نہیں آ رہے اور اس کے وجہ سے مختلف اسپیکولیشنز وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہیں۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا ریسنٹلی ہمارے ایک بڑے مشہور اینکر ہیں، انہوں نے ان کے بھائی کو بھی مار دیا، مطلب مجھے نہیں پتا یہ خبر ان کے پاس کہاں سے پہنچی ہے، لیکن اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکتی، لیکن خیر انہوں نے ان کے بھائی کو مار دیا ہے۔ تو اب البتہ جو خبر جس کی تصدیق ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی وزارت انصاف کے پارڈن ڈپارٹمنٹ نے وزیر اعظم نیتنیاہو کو کرپشن کیسز میں صدارتی معافی دینے کی سفارش نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وزارت انصاف کے پارڈن ڈپارٹمنٹ نے اپنی قانونی رائے مکمل کرنے کے بعد اسے اسرائیلی صدر کو بھیج دیا ہے۔ یہ دستاویز وزیر انصاف کی ہدایت کے اوپر وزیر ثقافت و ورثہ کو دی گئی ہے، جو صدارتی دفتر تک باضابطہ کارروائی مکمل کریں گے۔ وزارت انصاف کے پارڈن ڈپارٹمنٹ اپنی رائے میں کہا ہے کہ وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو کی بات ہو رہی ہے، وزیر اعظم کی معافی کی درخواست قانونی تقاضوں پر پوری نہیں اترتی، اس لیے معافی دینا مشکل ہوگا۔ خیال ہے کہ نیتنیاہو کے خلاف مقدمہ ابھی زیر سماعت ہے اور انہیں ابھی تک کسی جرم میں سزا نہیں سنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی معافی کی درخواست میں نہ تو جرم کا اعتراف کیا ہے اور نہ ہی کسی قسم کے پچھتاوے کا اظہار کیا ہے، جو قبل از وقت معافی کے لیے عام شرط سمجھی جاتی ہے۔ اسرائیل کی ہائی کورٹ پہلے یہ قرار دے چکی ہے کہ کسی شخص کو سزا پہلے بھی معافی دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ درخواست گزار اپنے جرم کا اعتراف کرے۔ ادھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اسرائیلی صدر بنجمن نیتنیاہو کو معافی دینے کے لیے دباؤ ڈالنے کی خبریں بھی وہ سامنے آئی ہیں، تاہم اسرائیلی صدر نے واضح کر دیا کہ وہ اس معاملے پر فیصلہ کسی بیرونی دباؤ کے بغیر اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ کریں گے۔
اس کا جو کیس ہے بنجامن نیتنیاہو پہ، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم آپ کو بتاتے ہیں. سب سے پہلے 2019 میں اسرائیلی پروسیکیوٹر جنرل نے نیتنیاہو پر رشوت، فراڈ اور اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے الزامات عائد کیے تھے. اگلے ہی برس تل ابیب ڈسٹرکٹ کورٹ میں اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف باقاعدہ مقدمے کی سماعت شروع ہوتی ہے، جس کے بعد 5 سال تک ہونے والی مختلف سماعتوں میں ٹھوس شواہد بھی پیش کیے جاتے ہیں، لیکن نیتنیاہو ان تمام الزامات سے انکاری رہے. البتہ 2025 میں اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے خلاف جاری کرپشن مقدمے کے دوران صدارتی معافی کی درخواست دائر کر دی، جس پر ملک بھر میں متضاد رائے جو ہے وہ سامنے آئی، اور اب وزارت انصاف کے پارڈن ڈپارٹمنٹ نے نیتنیاہو کی معافی کی سفارش نہ کرنے کی قانونی رائے تیار کر لی ہے. تاہم حتمی فیصلہ جو ہے وہ اسرائیلی صدر کریں گے کہ آیا ان کو سزا دینی ہے یا نہیں دینی. اس کے علاوہ تحریک طالبان پاکستان، ذرا کچھ خطے کی بھی بات کر لیں. تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے جو ہے ایک پریس ریلیز سامنے آئی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے جی حکومت پاکستان کے لیے پالیسی بیان افغانستان پر حملے بند کیے جائیں اور افغان طالبان کے ساتھ برادرانہ تعلقات بحال کیے جائیں. اب یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے. اس سے پہلے جب یہ آپریشن جو ہے جو پاکستان کی جانب سے افغانستان کے خلاف شروع ہوا تھا، تو اس کے بعد ٹی ٹی پی نے جو ہے وہ ایکچولی پاکستانی حکومت کو جو ہے وہ دھمکیاں بھی دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا جی ہم افغان طالبان کی پوری طرح مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اب اس کے اندر پالیسی کا جو ہے وہ ایک چینج ہے، اور اس کے اندر اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس کا مقصد خطے کے موجودہ کشیدہ صورتحال پر ہمارا واضح اور دو ٹوک موقف عوام اور حکومت پاکستان کے سامنے پیش کرنا ہے. ہم اسلام آباد کے ارباب اختیار اور مقتدر حلقوں سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ افغانستان کی حدود میں جاری ہر قسم کی جارحیت سے فوجی کارروائیوں اور فضائی حملوں کو فوری طور پر روک دیں. افغانستان کی سرزمین اور افغان طالبان محض ہمارے پڑوسی نہیں ہیں، بلکہ وہ ہمارے نظریاتی، دینی اور خونی بھائی ہیں. ہمارا اور ان کا رشتہ قلعے کی بنیاد پر قلعے جڑا ہوا ہے، جسے کوئی سرحد تقسیم نہیں کر سکتی. ان پر کیا جانے والا کوئی بھی حملہ ہم براہ راست اپنے وجود پر حملہ تصور کرتے ہیں. ہم حکومت پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ماضی کی تمام تلخیوں، شکایات اور غلط فہمیوں کو بھلا کر درگزر اور معافی سے کام لیا جائے. اپنے ہی مسلمان بھائیوں پر طاقت کا استعمال اور عداوت کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ عمل صرف اور صرف ان دشمن قوتوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ٹی ٹی پی کی جانب سے جو ہے یہ بیان سامنے آیا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.